اب دیکھیے کہ اب پریکٹیکلی ہم آتے ہیں مسئلے کے اوپر. آئی ہوپ میں اس سے زیادہ میں کر نہیں سکتا. میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے احساسات کو جیسے کہ میرے ہیں آپ تک منتقل کر دوں. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو 30 برس سے مجھے سن رہے ہیں اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور ٹس سے بس نہیں ہوتے. زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد ان کا وہی کانسیپٹ ہے. اس لیے کہ یہ کانسیپٹ 1400 برس میں جا کر جو ہے مکمل ہوا پختہ ہو. 30 برس تھے خلافت راشدہ کے، اس کے بعد ڈاؤن فال، کانسیپٹ سٹارٹڈ چینجنگ. دین مذہب بنتا چلا گیا، سارا ایمفیسس نماز روزے حج عبادت پر ہو گیا، دین کا تصور ہی ختم. اور پھر ہم میں سے جو لوگ غلام رہے وہ تو اتنے خوگر ہو گئے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے حکمرانوں کو، انگریزوں کو پریشانی کا موجب بن جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. ہمارے نماز پڑھنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے، ہمارے روزہ رکھنے پہ قدغن نہیں ہے، حج کرنے پہ قدغن نہیں ہے، لہذا we should be loyal to them. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ کانسیپٹ اتنے پختہ ہو چکے ہیں، اتنے پختہ ہو چکے ہیں. ریچولزم، رسومات، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تراویح بھی ہم نے پڑھی ہے. اب موسم آ رہا، عید الاضحیٰ بھی ہوگی، قربانی بھی ہوگی، حج کے لیے بھی جائیں گے، لیکن دنیا پر کوئی اثر اس کا. 30 لاکھ آدمی حج کر کے آئیں گے، معاشرے پر کوئی زیرو کے برابر بھی کوئی اثر ہے. جو خود کا جا کر کے آتے ہیں ان پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ جیسے گئے ویسے آئے. الٹا یہ کہ یہ اور کانفیڈنس لے آئے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب اثر نو کرنے کی چھوٹ ہے. This is what is happening. اور میں اپنا 35 سال کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں. اصل ڈیسائسو پارٹی ہے، اس کو سمجھ لیں اگر تو آپ کا پورا تصور بدل جائے گا، ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا. لیکن نہیں تو پھر جو بھی ہے وہ ہے. اب میں ایک عملی سوال کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک بڑا عملی سوال ہے، میں کیا کروں؟ میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، میں سور نہیں کھاتا. چلو میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، میں نے کوئی سود نہیں لیا، میں سود لینا چاہتا ہوں. کیا کروں؟ اکیلا چنا پہاڑ کو تو نہیں پھوڑ سکتا، پورا نظام تو میرے بدلنے سے نہیں بدل جائے گا. تو میں تو رہا پھر 40%، 50%، 60%، 70% کافر کا کافر. تو وسط وے آؤٹ، وسط مخرج. بڑی پیاری حدیث ہے وہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں. حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ایک وقت آئے گا تو بڑا فتنہ ہوگا. حضرت علی فرماتے میں نے فوراً عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا، کچھ نہیں، نکلنے کا راستہ بتائیے. بلکہ ایک اور روایت اس حدیث کی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے کہ اصل میں حضرت جبرائیل نے کہا حضور سے یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے تمہارے بعد تمہاری امت کا کیا بنے گا؟ تو حضور پلٹ کر سوال کرتے ہیں مل مخرج منہا یا جبرائیل، تو بہت بڑا پرابلم تم نے اے جبرائیل میرے سامنے رکھا ہے، تو اب آپ ہی بتائیں اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا. قال کتاب اللہ،
وہ پوری حدیث پھر وہی ہے، کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو ذکر الحکیم وہو صراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں میرے اور اگر تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کے لیے تصور سمجھ لیجئے، ہمارے دین میں کفارے کا ایک تصور ہے۔ آپ نے روزہ توڑ دیا، وہ تو ٹوٹ گیا، کیا کروں، جڑ تو نہیں سکتا۔ کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے؟ جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ موتی ہو کہ شیشہ جام کے بل، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے، وہ تو ٹوٹ گیا، لیکن اس کا کفارہ دے دیا گیا۔ کفارہ ہے، قسم کھائی تھی، یہ نہیں ہے کہ اب توڑ نہیں سکتے، غلط کھا بیٹھے، توڑو، کفارہ۔ آج میں اس لفظ کفارہ کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہا ہوں۔ اب مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس دور میں، کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا، کسی کو انگلستان میں کیا ہے، کسی کو امریکہ میں کیا ہے، کسی کو پاکستان میں کیا ہے، کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے، چاہے زبردستی چاہے اپنی مرضی سے، کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے چاہے کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے، لیکن اب ہے کہیں ہے، کیا کریں؟ کوئی کفارہ ہونا چاہیے، کوئی مخرج ہونا چاہیے، بس یہی کفارہ ہے۔ پھر نوٹ کر لیجئے، اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو، اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے، جو انرجی کریٹ ہوئی ہے، اس کا میکسیمم اس جہاد میں صرف کر دو کہ اس نظام کو بدلو۔ تمہاری یہ جد و جہد، تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے گی اس کا۔ معذرۃ الی ربکم، معذرت پیش کر سکو گے اللہ کے، اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا، اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی، نہ اپنے لیے جائیداد بنائی، اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا، اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دیا تھا، میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی آخرت کی فکر کی ہے، نہیں کر سکا، آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں۔ حضرت نوح بھی تو بے بس تھے، کیا کر گئے؟ لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلیشن ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے، اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں، یو آر ڈومڈ۔ Everything will be multiplied by a big zero and will become a zero۔ یہ ہے جو میں سمجھا۔ اس کا نام ہے جہاد، کانسٹنٹ فرکشن، کانسٹنٹ اسٹرگل، جان مال، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اب وہ آیت آئی، محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ تیسری محبت جوڑ دی گئی، جہاد کی محبت۔ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے راہ میں جہاد کی محبت، یہ تین محبتیں جتنی بھی ہیں تمہارے اندر، ایک پلڑے میں ڈال لو اور 8 محبتیں دوسرے پٹڑے میں ڈال لو۔ باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، اور کی محبت، اور رشتہ داروں کی محبت، جائیداد کی محبت، کاروبار کی محبت، مال کی محبت۔ 8 3 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ 8 محبتیں ادھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔
اگر یہ 8 محبتیں زیادہ بھاری ہیں تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے، اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، جاؤ دفع ہو جاؤ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو بالکل ہدایت نہیں دیتا۔